السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میں ایک اہم موضوع لے کر آیا ہوں۔ بانکے رام سے ضیاء الرحمان تک ایک ایسے آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی زندگی ایک آیت کی وجہ سے بدل گئی۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے وہی آیت ہے جس نے ایک آدمی کی زندگی بدل دی۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی بدلی ہے قرآن کی آیتوں نے۔ وہ آیت ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ آج میں عالم اسلام کی مشہور شخصیت اور حدیث میں کام کرنے والے ایک بڑے آدمی کی بات کرنا چاہتا ہوں، جو ایک ہندوستانی ہیں، ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ بھی کٹر ہندو گھرانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے جو کام لیا ہے، دنیا میں آج تک اسلامی تاریخ میں اللہ نے کسی سے کام نہیں لیا۔ میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی حفظہ اللہ۔ جس زمانے میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تھا، کلیت الحدیث میں پڑھ رہا تھا، 1998 سے 2002 کی بات ہے، شیخ صاحب پروفیسر ڈاکٹر دکتور ضیاء الرحمان اعظمی امید الکلیہ ہوا کرتے تھے، وہاں کے ڈین تھے۔ اور جب میں بمبئی آیا اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں استاد کی حیثیت سے، تو ڈاکٹر صاحب ہی کے گھر پہ میرا انٹرویو ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب ہی نے میرا انٹرویو لیا تھا۔ مجھے اسی وقت سے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں دلچسپی پیدا ہوئی کہ آخر یہ کون ہے۔ کئی لوگوں سے اور بھی پوچھا کہ یار ان کے بارے میں ذرا بتاؤ نا پوری تفصیل سے، تاکہ میں تقریر میں بیان کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ قرآن کی ایک آیت کیسے لوگوں کا دل پھیر سکتی ہے، اور اللہ جس سے کام لینا چاہے کیسے اللہ لے لیتا ہے۔ ایک آیت پر غور کیجئے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125، کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ آئیے ڈاکٹر صاحب کا سینہ اللہ نے کیسے اسلام کے لیے کھولا، وہ کہانی میں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ان لوگوں کے لیے راستہ ملے جو اللہ کے راستے میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کیسے دلوں کو پھیر دیتا ہے، اور اللہ ہی توفیق دیتا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمان حفظہ اللہ کا نام بانکے رام تھا۔ وہ اعظم گڑھ یو پی کے اندر انڈیا میں برہمن کٹر ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 1943 میں پیدا ہوئے۔ ابھی ہم اور آپ 2020 میں چل رہے ہیں، تو 1943 کے حساب سے ابھی 2020، ڈاکٹر صاحب کی عمر لگ بھگ 77 سال ہے، 77 ایئرس ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے اسلام کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں 1960 کی بات ہے، 1960 میں انہوں نے اسلام قبول کیا جب ان کی عمر 16 سال تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کالج میں پڑھ رہے تھے، اسی درمیان میں ایک کتاب مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ہاتھ لگی، دین حق، وہ بھی ہندی میں۔ اس کتاب کو جب انہوں نے پڑھا تو ایک آیت ان کے سامنے گزری، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ ضیاء الرحمان صاحب کہتے ہیں، پروفیسر صاحب کہتے ہیں، اس سوال نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اس آیت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں تو سوچتا تھا کہ گیتا پڑھ رہے ہیں، رامائن پڑھ رہے ہیں، کہیں سے بھی اللہ کی عبادت کرو سب لوگ پہنچ جائیں گے، اللہ کے پاس چلے جائیں گے، سب الگ الگ حساب سے ہیں، لیکن راستہ منزل تو وہی ہے، سب کا الگ الگ حساب ہے لیکن منزل تو وہی ہے، سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد میرے اندر شوق پیدا ہوا، اور میں اس نیت سے اسلام کو پڑھنے لگا تاکہ میں اسلام کی رد میں لکھوں اور ہندوازم کے سپورٹ میں لکھوں۔ میں نے اپنے بعض اساتذہ سے، ٹیچر سے، پنڈتوں سے ہندوازم کے بارے میں پوچھا، لیکن صحیح طریقے سے وہ لوگ مجھے جواب نہیں دے سکے، اور میں اسلام کے خلاف لکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں اسلام کو بھی پڑھتا تھا۔ اسلام کی رد میں لکھنے کا جو جذبہ تھا اور ہندوازم کے سپورٹ میں کوشش کرتا رہا۔ مسلمان استاد تھے، میں ان سے بھی پوچھتا، ہندوازم پڑھ کر، ہندو مت کو پڑھ کر میں اسلام پر رد کرنا چاہتا تھا۔ بعد میں جب ہندوازم کے اساتذہ نے، ہندو مت کے اساتذہ نے جو سوالات میں نے ان سے پوچھے تھے مطمئن جواب نہیں دیے،
تو مجھے یہ پتا چلا اب میرے لیے کوئی چیز نہیں بچی ہے۔ وہ جو آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہے، واقعی اللہ کا دین دین اسلام ہے، اور وہ پہلے انسان سے ہے اور آخری انسان تک ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک ہے۔ اور دوسری چیزوں مجھے لگا کہ اس میں رسم و رواج ہے، اس لیے اب میں ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ 6-7 مہینے ایسی صورتحال میں گزر گئے، اسی درمیان میں مجھے قرآن کریم ہاتھ لگ گیا۔ وہ اور واقعات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بادشاہوں نے یہاں حکومت تو کی ہے، ہندو کی کتابیں فارسی میں منتقل تو کی ہے، لیکن اپنے قرآن کو سنسکرت میں اور ہندی میں نقل نہیں کیا، لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ اس میں ذرا ان سے بھول ہو گئی ہے۔ قرآن پڑھتا رہا، اب بالآخر 1960 میں 16 سال کی عمر میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اللہ کا دین دین اسلام ہی ہے، اور میں نے فوراً قبول کر لیا۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ میں 1.5 سال تک یوں ہی گھومتا رہا، کیونکہ یو پی کے اندر اسلام قبول کرنا، پورا سماج ہمارے خلاف ہو گیا، اتھل پتل پیدا ہو گئی۔ پھر میں جنوبی ہند چلا گیا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں 5 سال جامعہ دارالسلام عمر آباد میں رہے۔ 1966 میں 1966 عیسوی میں وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ چلے آئے، کلیت الشریعہ میں ان کا داخلہ ہوا۔ 1971 میں 1971 عیسوی میں کلیت الشریعہ سے انہوں نے فراغت حاصل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ دیکھیے اللہ کا سینہ کھولتا ہے وہ کہاں کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے کیسے راستے آسان کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے راستے پہ چلے گا اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ جامعہ ام القریٰ جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، وہاں سے ماجسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا۔ اب آئیے میں آپ کے لیے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 5000 سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ 4 سال کی عمر میں 5000 سے زیادہ حدیثیں، بولے پوری تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ متن حدیث نہیں ہے، یعنی 5000 سے زیادہ حدیثیں ہیں وہ متن کے اعتبار سے، یعنی الگ الگ حدیثیں ویسی نہیں ہیں، بلکہ اسناد حدیث کی وجہ سے، یعنی سند جو آئی ہوئی ہے سیم حدیث ریپیٹ ہوئی ہے کئی جگہ پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لگ بھگ 1500 یا 2000 حدیثیں ہوں گی، بس اس سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں۔ 4 سال میں لگ بھگ 1000 دن بنتے ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ بھگ 1000 دن رہے، اور وہ بھی 24 گھنٹہ رہے۔ دوسرے لوگ تجارت میں ہیں، زراعت میں ہیں، کھیتی باڑی میں ہیں، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 1000 دن میں 2000 حدیثیں بیان کرنا، یعنی ایک دن میں 2 حدیث بیان کرنا آسان بات ہے، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہ کتاب ان کی چھپی اور کافی مقبول ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ رابطہ عالم اسلامی میں ملازم رہے۔ جامعہ ازہر سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور پہلے ہندوستانی ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے حدیث کے اندر۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، اقضیۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے اندر جب وہ تھے تو ان کو 3 آپشن ملا تھا ام القریٰ میں کہ آپ تفسیر میں، حدیث میں، عقیدے میں، تینوں میں سے جس میں بھی چاہیں آگے بڑھنا چاہیں بڑھ جائیں۔ تفسیر میں اس لیے نہیں گئے کہ حافظ قرآن نہیں تھے، عقیدہ کے بارے میں بولتے تھے، موٹی موٹی باتیں تو یاد ہے ہی، معلوم ہے ہی۔ ہاں حدیث میں شوق تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا موقع مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کا موقع مل جائے، بس یہی محبت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری جامعہ ازہر سے حاصل کی۔ اس کے بعد 25 سال تک رہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں، اور مجھے بھی فخر حاصل ہے کہ جس زمانے میں میں تھا تو وہ زمانے میں کلیت الحدیث کے وہ عمید تھے، ہم لوگ کلیت الحدیث میں پڑھا کرتے تھے۔ اس طریقے سے باقی رام پروفیسر دکتور ضیاء الرحمن بن گئے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، چند کتابوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ ابھی فی الحال ڈاکٹر صاحب مسجد نبوی کے بالکل قریب رہتے، وہی ان کا گھر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ جامعہ کراچی سے ایم اے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا گھر مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے، چند منٹ کے فاصلے پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس 3 بچے ہیں۔ لگ بھگ 20 سال ہو گئے وہ اپنی لائبریری سے باہر جانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم کو دم گھٹتا ہے۔ اب آئیے ان کی تصانیف پر ذرا غور کریں۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے اساتذہ میں شیخ عبداللہ بن حمید رحمہ اللہ، چیف جسٹس سعودی عرب، علامہ ابن باز رحمہ اللہ، سابق مفتی عام سعودی عرب، اور دوسرے علماء داخل ہیں۔ انڈیا کے اندر جامعہ دارالسلام عمر آباد میں مولانا ابوالبیان حماد عمری، مولانا عبدالواجد عمری اور دوسرے اساتذہ شامل ہیں۔ اللہ سب کی محنت کو قبول فرما لے، آمین۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے، عربی تصانیف جو ہیں، ابو ہریرہ فی ضوء مرویاتہ،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات ہیں اس کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ پھر اسی طرح دراسات فی الجرح والتعدیل یہ کتاب ہے۔ پھر اسی طرح دراسات فی الیہودیہ والنصرانیہ۔ پھر اسی طرح فصول فی ادیان الہند، ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور سکھ مت کا علمی اور تحقیقی جائزہ لیا ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا حدیث کے سلسلے میں، اللہ نے کسی اور سے نہیں لیا، الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل۔ پہلی مرتبہ یہ جو چھپی 12 جلدوں میں، دوسری مرتبہ 18 جلدوں میں، تقریباً 16,800 حدیثیں ہیں اس میں۔ ٹوٹل صحیح حدیثوں کو انہوں نے جمع کر دیا ہے، 99% جمع کر دیا ہے۔ 5ویں صدی تک جتنی بھی حدیث کی کتابیں تھیں وہاں سے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں، جب میں سفر میں جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے قرآن تو لوگوں کو دینے کے لیے ہے لیکن صحیح حدیث کی کوئی ایک کتاب تو بتا دیجئے تاکہ لوگوں کو کہے کہ بھائی اسی سے پڑھو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ سے حدیثوں کا، صحیح حدیثوں کا مجموعہ منتخب کروایا، اور دکتور ضیاء الرحمن اعظمی سے اللہ تعالیٰ نے تمام صحیح حدیثیں جمع کرا دی۔ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے اور رب کو حدیث میں ان سے کام لینا تھا تو ضیاء الرحمن بنا دیا، رحمان کی روشنی، اور ایسی روشنی بن گئے، پوری دنیا کے لیے روشنی ہے، اور حدیث کی ایسی کتاب جمع کی دنیا میں کسی نے جمع نہیں کی ہے۔ ایک بڑا کارنامہ ہے جو اللہ نے ان سے لیا ہے، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ 20 سال کی محنت کے بعد یہ کام ہوا ہے میرے بھائیوں۔ ناظرین کرام، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا، بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا۔ دن رات کی محنت کے بعد اور ان کے گھر والوں کا سپورٹ رہا تبھی تو یہ کام ہوا ہے، ورنہ کیسے ہو جائے۔ ایک چیز اور ڈاکٹر صاحب نے کی ہے اس میں، عوام الناس میں جو مشہور ضعیف حدیثیں اس کی نشاندہی کر دی ہے، کہا جاتا ہے ان کی بھی تعداد لگ بھگ 3000 ہے۔ پھر اسی طرح عربی میں المدخل الی السنن الکبری للبیہقی، سنن الکبری بیہقی کا مقدمہ ہے۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں خدا بخش لائبریری ہے، مجھے بھی ماشاءاللہ ایک آدھ مرتبہ جانے کا موقع ملا ہے۔ وہاں سے انہوں نے قلمی نسخہ لیا اور تحقیق و تعلیق سے چھپوا دیا، تحقیق اور تعلیق سے شائع کرایا ہے۔ ہندی میں بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے۔ قرآن کی شیتل چھایا، قرآن کی شیتل چھایا ہندوؤں کے لیے ہے، سب لوگ پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ 1969 ایک کم 70 اور 1970 کے درمیان ڈاکٹر صاحب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھے تو وہی مقالات لکھے ہیں۔ 1977 میں 1977 عیسوی میں یہ کتاب چھپی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اب تک دلی سے جو چھپی 10 ایڈیشن اس کے شائع ہو چکے ہیں، اور غیر مسلم حضرات اس کو پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ اسلام کے اندر آ رہے ہیں، اللہ کے دین کو قبول کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک اور ہے قرآن مجید کا انسائکلوپیڈیا، 2010 عیسوی سے 2016 عیسوی تک 7 بار یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے صرف ترجمے سے کام نہیں چلے گا، قرآن کے اہم موضوعات لوگوں کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ تاریخ ہند میں اپنی نوعیت کی ایک منفرد کتاب ہے۔ اس انسائکلوپیڈیا کے ذریعے قرآن کے ہر موضوع کو آسان بنایا گیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی منظر عام پر ہے، انگریزی ترجمہ بھی ہے، اور بھی سلسلہ جاری ہے۔ یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ باقی رام ضیاء الرحمن بن گئے۔ اللہ نے جن سے کام لیا بڑا کام لیا، اور اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے، کیا عربی کیا عجمی، اللہ کام لے لیتا ہے۔ یہ چیزیں لوگوں کے بتانے کے لیے ہے تاکہ لوگ پڑھیں، غور و فکر کریں اور سوچیں کہ ہم جہاں ہیں کہاں ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے۔ ایک آیت کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ میں چند باتوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔